توشہ خانہ کیس جج ہمایوں دلاور ہی سنیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے اعتراضات اور کیس کو دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین تحریک انصاف کی 8 میں سے 5 درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ہی توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق درخواست پر دوبارہ سماعت کریں، فریقین کا موقف سنیں اور پھر فیصلہ سنائیں۔ عدالت نے گواہوں کی فہرست مسترد کرنے اور حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جج ہمایوں دلاور نے خان صاحب کو کل صبح ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور دوران سماعت معزز جج نے ریمارکس دیے کہ کیس میں الیکشن کمیشن نے حتمی دلائل دے دیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کل صبح 8:30 بجے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل دیں۔ اس سے پہلے ناظرین، جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل کا حتمی موقع دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر خواجہ حارث نہیں آئے تو عدالت اپنا فیصلہ محفوظ کر لے گی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انتخابات میں رکاوٹ سے الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا۔ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے اجازت لیں گے؟ اس فیصلے کے ناظرین مستقبل پر اثرات کیا پڑیں گے؟ توشہ خانہ کیس کے بعد خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ آج کے اہم سوالات ہیں جو پروگرام میں اٹھائیں گے، اور پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے مجھے آج جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ JAI سے، شعیب شاہین صاحب ممبر ہیں CC کے PTI کے وکیل ہیں، قمر زمان قائرہ صاحب ایڈوائزر آن کشمیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سارہ احمد صاحبہ پروگرام میں آگے چل کر مجھے جوائن کریں گے۔ میں آپ سارے مہمانوں کو کہتی ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے سر، ہائی کورٹ نے جس جج کو کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے وہ پہلے ہی اس سارے معاملے کو قابل سماعت قرار دے چکے ہیں اور پھر اسی وجہ سے وہ سماعت کر رہے تھے، تو کیا پاکستان کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے؟ یہ آج کا بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا، کیونکہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے یہ پہلے بھی اسی طرح سے یہ معاملہ تھا، یہ قابل سماعت تھی یا نہیں تھی، تو اسی وجہ سے سیشن جج نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ قابل سماعت ہے، اور پھر اس کے بعد جج ہمایوں دلاور نے اس تمام معاملے کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کا آغاز کر دیا تھا، اور پھر کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہو گئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ 4 یا 5 تاریخ، کیونکہ اس کے بعد جج ہمایوں دلاور صاحب کی چھٹیوں کا بھی آغاز ہو جانا ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ 4 یا 5 تاریخ وہ ہوگا کہ جس میں غالباً حتمی فیصلہ آ جانا ہے، لیکن اس کے بعد معاملہ کچھ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اپنی 8 درخواستیں لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے، تو اس میں سے جو 5 درخواستوں پر جو فیصلہ آیا ہے سامنے، اس میں جج ہمایوں دلاور ہی اب دوبارہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جو کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھیجا گیا ہے، نااہلی کا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے، نااہلی کی جس میں درخواست کی گئی ہے، کیا وہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہی فیصلہ آلریڈی جج ہمایوں دلاور صاحب کر چکے تھے، اور اسی وجہ سے اس کی پروسیڈنگز کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ شعیب شاہین صاحب مجھے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر میں بحال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ ایک جانب وہ ہائی کورٹ سے چاہ رہے تھے کہ کوئی ریلیف مل جائے، اس طرح کا تو ریلیف ان کو ضرور مل گیا ہے اس سارے معاملے میں، کہ جو کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن والے توشہ خانے والے معاملے پر فرد جرم عائد ہو جانی ہے یا پھر نااہلی کی طرف یہ معاملات چلے جائیں گے، تو اس میں تو ریلیف مل گیا ہے کہ سماعت جو ہے وہ کل پہ چلی گئی ہے، پھر اب اس پہ دلائل بھی ہونے ہیں، دیگر معاملات بھی ہونے ہیں، لیکن کیا یہ کتنے عرصے تک اس سارے معاملے کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس مزید کیا آپشنز ہوں گے، کیونکہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ جج کو جب تبدیل کیا جائے، جج ہمایوں دلاور صاحب پر جو اعتراض کر رہے تھے وہ تو نہیں ہوا ہے۔ شعیب شاہین صاحب فائنلی سر آر یو ریڈی؟ تو ہم پھر بات کا آغاز کریں۔ السلام علیکم سر، توشہ خانہ کیس میں آپ کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ جج کی تبدیلی کا اعتراض تھا، وہ عدالت کی جانب سے، ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے سیلف کانٹرڈکٹری ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو 2 دفعہ وہ جج صاحب، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ اس کو قابل سماعت ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ اب یا تو آپ کہہ دو کہ یہ ان کا فیصلہ درست ہے، یا کہو غلط ہے۔ اگر آپ کہتے ہو فیصلہ وہ غلط ہے تو پھر تو اس جج کے پاس تو آپ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، پھر آپ کسی اور جج کو جو اوپن مائنڈڈ ہو، جو ان باتوں کو، دونوں چیزوں کو سن کے وہ فیصلہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ نے خود نوٹس کر دیے ہیں کہ جو گواہان ہیں، جو ہمارا حق کے دفاع ہے جو اس نے ختم کر دیا ہے،
اس پہ آپ نے نوٹس کر دیا کہ اگلے ہفتے میں اس کیس کو سنوں گا. جب اگلے ہفتے آپ نے سننا ہے اور کل اس نے اگر فیصلہ کر دیا نہ صرف قابل سماعت کا بلکہ مین کیس کا, تو مجھے بتائیں کہ پھر ہمارا حق کے دفاع کدھر گیا؟ ہمارے وہ لسٹ آف وٹنسز جس کے اوپر آپ نے خود نوٹس کر دیا ہے کہ اگلے ہفتے سنوں گا کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو گواہان پیش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, تو آپ نے ایک پروسیکیوشن کے وٹنسز تو آئے, ان کی گواہی تو لے لی. جو ہمارے گواہ ہیں آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, بھائی گواہی اس نے ہمارے حق میں دینی ہے. یہ جب وہ گواہی آ جائے پھر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں سے یہ پورشن ریلیونٹ ہے یا یہ پورشن ریلیونٹ نہیں ہے. سر اب تو آپ لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی سوالات اٹھا دیے نا, اس ججمنٹ پر ہی جو درخواستوں پر فیصلہ ہے اس پہ سوال اٹھا دیے, تو اب آپ لوگوں کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے پہلے ہی درخواست دے رکھی تھی. جی دیکھیں ایک چیز اور انہوں نے کی ہے, ایک چیز وہ کی ہے کہ جو آرگومنٹس ہمارے ہوئے نہیں تھے, نہ ٹرانسفر اپلیکیشن پہ بحث ہوئی تھی, نہ ہمارے ان کرمنل ریویژنز پہ جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر بحث ہوئی تھی. جج صاحب نے خود ہی کہہ دیا, ہمارا پہلے دن کا ایک موقف تھا کہ جب ایک جج مائنڈ ڈسکلوز کر دے تو اس کے پاس پروپرائٹی ڈیمانڈز کو اس کو نہیں سننا چاہیے تھا. انہوں نے خود کہا کہ کل میں اس بات پہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ کیوں نہ کسی اور جج کے پاس بھیجا جائے, کیوں نہ یہ سارے کیسز پھر ریمانڈ کر دیے جائے. ہم نے کہا اگر پہلے آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں آپ کا یہ موقف درست نہیں ہے, پھر آپ ٹرانسفر اپلیکیشن, ان کا باعث ہونا, ان کا متعصب ہونا جج کا, اور ہمارا مین کیس, یہ پھر آپ آرگومنٹ سنیں گے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا وہ گھوم کے پھر وہیں آ گیا جہاں سے آپ لوگ چلے تھے, تو میں اس کے اگلا نیکسٹ سٹیپ پوچھ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے بیفور دی سپریم کورٹ, ظاہر ہے وہ تو ہمارا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمایوں دلاور کو آپ خود اس کیس کو نہیں سننا چاہیے. پروپرائٹی ڈیمانڈز, وجہ یہ ہے کہ جو آپ ایک بات مائنڈ ڈسکلوز کر کے 2 دفعہ کہہ چکے ہو کہ یہ کیس جو ہے قابل سماعت ہے, آج آپ کہتے ہو قابل سماعت نہیں ہے, کیسے آپ اپنا مائنڈ چینج کریں گے؟ تو اس لیے اس کو یہ سننا نہیں چاہیے. سر اگر کل کوئی اور جج آ جاتا ہے اور پھر وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے, تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پھر میرٹ آف دی کیس ہوگا نا, کہ وہ کیوں کہیں گے. ہمارے موقف سننے کے بعد, یہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بغیر سنے یہ فیصلہ کیا تھا پہلی دفعہ بھی. دوسری دفعہ جب عامر فاروق صاحب نے ریمانڈ کر کے بھیجا تھا کہ 7 دن میں فیصلہ کریں, 7 دن کی بجائے تیسرے چوتھے دن انہوں نے بغیر سنے فیصلہ کر دیا نہیں یہ قابل سماعت ہے. جو شخص 2 دفعہ ایک ہی چیز پہ فیصلہ کر چکا ہو, وہ تیسری دفعہ کیا کہے گا میں چینج کر چکا ہوں اپنا موقف؟ تو پھر انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اس طرح نہیں نا کہ انصاف کا آپ قتل شروع کر دیں. انصاف کو آپ کی نظر میں انصاف وہ ہوگا کہ اسے ناقابل سماعت قرار دیا جائے. انصاف وہ ہوگا جس میں فیئرنس ہو, جس میں آپ کو رائٹ آف ہیئرنگ ہو, جس میں آپ کو قانون اور قاعدے کے مطابق غیر متعصب جج ایک کیس کو سنے. ایک شخص کے متعصب ہونے کے ثبوت 5 ثبوت ہم نے دیے ہیں. نمبر 1, ایڈمیٹڈلی اپنی اس کی فیس بک سے عمران خان کے خلاف نازیبا تصاویر اور مواد موجود ہے. اس کا URL موجود نہیں ہے. سن لیں نا, سن لیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اسی پہ عامر فاروق صاحب نے میٹر ریفر کر دیا فار اگین انکوائری. 15 دن میں, آخری پیج پیرا آپ پڑھیں نا, 15 دن میں انکوائری کر کے رپورٹ دے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ساری پوسٹیں ٹھیک ہیں, کیونکہ اگر کوئی ڈیلیٹ کر دے تو اس کا بھی طریقہ ہے نا, آرکائیو میں جائے, 30 دن کا ٹائم ہے, پھر 90 دن کا ٹائم ہے, اس کی انکوائری رپورٹ آتی ہے کہ نہیں یہ پوسٹیں درست ہیں, اسی نے لگائی ہیں, مجھے یہ بتا دیں. اس کے بعد وہ فیصلہ اگر کر چکا ہوگا تو پھر اس کا ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہوگی. نمبر 2, ایک شخص دیکھیں ملزم جب کوئی کسٹڈی میں ہوتا ہے, جیسے نیب کسٹڈی میں تھے عمران خان صاحب, یہ اپنی عدالت ہے کہ وہاں چلے گئے فرد جرم عائد کرنے کے لیے, نہ وہاں وکیل, نہ کوئی کاغذ, نہ کوئی ایویڈنس, نہ کچھ, وہاں فرد جرم عائد کر کے لے آئے. تیسرا, کل جائیں گے خان صاحب ویسے کل ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے, ان کو بلایا گیا ہے. اسٹریٹجی ابھی ہم بنائیں گے, ہم نے ڈسکشن نہیں کی, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کوسچن یہ ہے کہ ایک شخص کو سر پھر اب پرابلم یہ ہے کہ اگر صبح آپ کی اسٹریٹجی یہ بن جاتی ہے کہ خان صاحب نے پیش نہیں ہونا ہے اور وہ نہیں جاتے ہیں, اور پھر اگر کوئی فیصلہ محفوظ ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کے لیے پھر آپ اس پہ پرابلم کریٹ کریں گے. ایک ہے خان صاحب کا جانا, ایک ہے وکلاء کا جانا. ہر پیشی پہ ہم گئے ہیں, لیکن جو ایکیوز ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم وہ ایگزمپشن سیک کر لے, یعنی اس کی جگہ پہ وکیل پیش ہو جائیں گے. آج تک کوئی ایک پیشی نہیں ہوئی جس میں ہم نہ گئے ہوں. کل آپ لوگ ہی جائیں گے ظاہر ہے, اگر وہ خان صاحب یا تو ہوں گے کیونکہ وہ بھی گئے ہیں کئی دفعہ, یا وہ نہیں ہوں گے تو ہم لوگ تو جائیں گے. کیا ہوگا
کل آپ لوگ جا رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ تو جائیں گے ظاہر ہے. اب خان صاحب کے آنے نہ آنے کا فیصلہ ابھی ہمارا ہوئی نہیں، اور اس میں ہمارے لیڈ کونسل ہے خواجہ حارث صاحب. سر خان صاحب کی بہنوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں، کلیمہ خان صاحبہ نے اور عزبہ خان صاحبہ نے 9 مئی کے حوالے سے، اور آپ پارٹی کے قانونی مشیر بھی ہیں، تو کچھ علم ہے کیا بتایا انہوں نے یہ جو اپنا بیان ریکارڈ کروایا؟ اس میں آپ کی نالج میں نہیں ہے؟ نہیں. صحیح. سر سپریم کورٹ نے آج پنجاب الیکشن کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس کے بعد کیا قانونی آپشنز ہیں آپ کے پاس جو کہ جن کو استعمال کرنے پر اس وقت پی ٹی آئی اسپیشلی غور کر رہی ہے اس ججمنٹ کے بعد؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ تمام تر پریشرز کے باوجود سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ جی آپ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں. آج جو بے یقینی کی کیفیت ہے، جو ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، اور آج بھی آپ کے سامنے نیشنل اسمبلی کا بھی ڈیزالو نہیں ہوئی، اس کا یہ آ رہا ہے کہ جی ہم الیکشن اگلے 6 مہینے کے لیے نہیں ہوں گے. کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 60 ڈیز میں یا اگلے 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارا ملک تو پھر بے آئین ہو چکا ہے. ہمارے ہاں آئین اور قانون کی بالادستی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. دیکھیں، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق کہتے ہیں الیکشن کراؤ، فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. اس جبر اور خوف کی فضا کو ختم کرو، اس ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کرو، قانون کی حکمرانی کی بات کرو. یہ طرز عمل جو انڈکلیئرڈ مارشل لا بنایا ہوا ہے، یعنی جہاں نہ آئین ہے، نہ جہاں قانون ہے، نہ چادر چار دیواری کی تحفظ ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. 8 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود آپ شہریار افریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، کل جو کچھ کیا آج پھر اٹھا کے لے گئے. مطلب عدالت کے اندر سے اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد کچہری سے اٹھا کے لے گئے. یہ اگر ہمارے ملک کے آئین کی پاسداری ہو رہی ہے تو، اور ان حالات میں آپ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، اور الیکشنز بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں کرانا. دیکھیں، الیکشن کمیشن کی بے ایمانی جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آ گئی ہے، اور جو آبزرویشن دی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے، مجھے بتائیں کیا یہ ان کا طرز عمل، یہ ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو؟